بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک مسائل آف انڈیا کے اسپیشل پروگرام فرائیڈے کمنٹ باکس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کچھ ساتھیوں نے سوال بھیجے ہیں۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ جمعے کی سنتیں کیسے پڑھنی چاہیے نماز سے پہلے اور بعد میں؟ نماز سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہیں اور نماز کے بعد میں بھی 4 رکعت ایک سلام سے سنت مؤکدہ ہیں۔ 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہیں، اگر چاہیں تو ان کو پڑھیں اور چاہے تو نہ پڑھیں۔ ایک صاحب لکھتے ہیں شاہنواز ضلع سہرسہ بہار سے، اسلام میں تصویر پر پھول چڑھانا کیسا ہے؟ یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اسماعیل محمد پور راجوری سے لکھتے ہیں السلام علیکم حضرت، ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ قبر کتنی کھودنی چاہیے؟ تو انسان کے قد کے برابر، حد آدم جسے بولا جاتا ہے اس کے برابر کھودنی چاہیے۔ ایک صاحب لکھتے ہیں، نام نہیں لکھا، کہ چھپکلی کو مارنا کیسا ہے؟ مار سکتے ہیں، مار دینا چاہیے۔ کبھی کبھی اس کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے، اگر کھانے پینے کی چیز میں گر جائے تو بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ عورت کے گھر سے کوئی عورت کو بلانے آیا تو آدمی نے اس کے سامنے تو عورت سے کہہ دیا جانے کے لیے اور اکیلے میں منع کر دیا جانے کو، اور یہ کہہ دیا کہ اگر تو چلی گئی تو تجھے طلاق دے دوں گا۔ عورت جانے لگی تو پرچے میں لکھ کر دے دیا کہ تجھے طلاق دی۔ اگر صرف اتنا لکھا کہ تجھے طلاق دی، 3 2 1 اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، ایک مرتبہ لکھا اور اس نے اپنے قلم سے لکھا یا کسی سے لکھوایا اور پڑھنے کے بعد اس پر دستخط کر دیے تو تحریراً بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کو ایک طلاق رجعی پڑ جائے گی۔ السلام علیکم، مولانا فرمان احمد قاسمی نیدرو واجد پور بجنور سے لکھتے ہیں سوال یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں نظر کا دھاگا باندھنا شرعاً کیسا ہے؟ وہ دھاگا جس میں سفید اور کالے دانے پیوست ہوتے ہیں، تو اس طرح کے دھاگے ہاتھ میں نہیں باندھنے چاہیے، یہ غیروں سے بھی مشابہت ہے۔ اس کے لیے قرآن اور احادیث کے اندر دعائیں ہیں، جیسے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اس کو پڑھ کر کے دم کریں، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ ایک دوست شاہنواز خان مورنا سے لکھتے ہیں حضرت، کیا شادی کی ویڈیو بنانا جائز ہے یا نہیں؟ شادی اور بیاہ کے علاوہ نعت یا مشاعروں کی ویڈیو بنانا، علماء کے بیان کی ویڈیو بنانا، کیا مسئلہ ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ دراصل ڈیجیٹل تصویر، کیمرے کی تصویر، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے اور بہت بڑا طبقہ اس کو جائز کہتا ہے جب تک کہ یہ کیمرے میں رہے، اور شادی وغیرہ کے موقع پر فی نفسی ہی جائز کہیں گے، لیکن دوسری خرابیوں کی وجہ سے یہ ناجائز ہے، کیونکہ اس کے اندر غیر محرموں کی بھی تصویر بنتی ہے اور جو غیر مناسب کام ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے ویڈیو کے اندر شامل کر لیا جاتا ہے۔ اور دینی کام کی ویڈیو بنانا اس لیے جائز ہے کہ اس کے ذریعے سے امت کا بہت بڑا نفع ہوتا ہے اور دین کا بہت بڑا حصہ لوگوں تک پہنچتا ہے۔ تو کل ملا کر کے خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ ڈیجیٹل تصویر جائز ہے، ہم بھی اسی کے قائل ہیں، لیکن کسی خراب موقع کی، بلا وجہ کی، الٹی سیدھی، جس میں کوئی دین کا نفع ہی نہ ہو، اس طرح کی کلپ بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ شافیز ارحم بجنور سے لکھتے ہیں کیا مسجد میں غیر مسلم سے تعمیری کام ٹیلز لگوا سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل لگوا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سوال، بینک سے جو بیاج ملتا ہے اسے بینک سے نہیں نکال کر اپنی جیب سے ضرورت مند مسلم اور غیر مسلم دونوں کو دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، دے سکتے ہیں، اس کو صدقہ کر سکتے ہیں، اپنے پاس سے بھی آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ شاہنواز ادریس کمنٹ میں لکھتے ہیں مفتی صاحب، جیسے شوہر کا انتقال صبح ہوا ہے اور عدت کے پورے 4 مہینے 10 دن کے بعد، کیا عدت پوری صبح میں ہوگی یا مغرب کی نماز کے بعد ہوگی؟ جس دن صبح میں انتقال ہوا وہ دن بھی پورا شمار ہوگا، تو عدت تو جیسے ہی 140 دن 130 دن مغرب میں پورے ہوں گے عدت پوری ہو جائے گی، لیکن احتیاطاً مغرب سے اور اس وقت تک جس وقت انتقال ہوا ہے عدت میں رہنا بہتر ہے۔ ایک اور صاحب لکھتے ہیں کہ میں کارپینٹر ہوں جس میں الماری، کچن اور بیڈ وغیرہ کا سامان بنتا ہے، کوئی آدمی ہم سے LCD پینل بھی بنوانے کے لیے بولتا ہے جس میں ٹی وی رکھتے ہیں،
बना सकते हैं आप। टीवी का जायज़ इस्तेमाल भी हो सकता है। कोई टीवी उस पर लगाएगा, गलत इस्तेमाल करेगा, इसका गुनाह उसको होगा। रास्ते से पैसे या कोई सामान पड़ा हुआ मिले तो क्या करे? परवेज अली, नैनीताल, उत्तराखंड से। देखिए, इसमें यह है कि आपको जो रकम मिली है वो कितनी कीमत की है। अगर 10, 20, 50 रुपए की है और आपको लगता है कि उसको कोई तलाश नहीं कर रहा होगा, तो उसको आप अपने इस्तेमाल में भी ला सकते हैं। बेहतर यह है कि आप किसी गरीब को सदका कर दें। लेकिन अगर बड़ी रकम है और बड़ी चीज़ है तो आपको अपने पास रखना चाहिए और आपको तलाशना चाहिए कि उसका मालिक किसी भी तरीके से आपको मिले। अगर आपकी लाख कोशिश के बावजूद वो शख्स नहीं मिलता है तो आपको वो चीज़ सदका कर देनी चाहिए, इस नियत से कि अगर ज़िंदगी में मुझे कभी मिलता है तो मैं अपने पास से उसको वो चीज़ दे दूंगा। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैं ककराला मुजफ्फरनगर से हूँ। मेरा सवाल ये है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मांगना कैसा है? इस सवाल आपने पहले भी किया था और इसका जवाब दिया भी जा चुका है कि मुख्तसर दुआ कर सकते हैं, जैसे अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, इस दुआ की गुंजाइश है। बाकी इज्तिमाई दुआ नहीं करनी चाहिए। जुमे के दिन सुन्नत जुमा पढ़ी जाएगी या सुन्नत जोहर? जुमे की सुन्नत पढ़ी जाएगी। आप नमाज जुमे की पढ़ रहे हैं तो जुमे की सुन्नत पढ़ी जाएंगी। खुतबे की अजान का जवाब दे सकते हैं, यानी जबान से नहीं देना है, इसलिए कि खुतबे की अजान जिक्र में शामिल है। अपने दिल में आप इसका जवाब दे सकते हैं। मोहम्मद आसिफ अंसारी, सऊदी अरबिया से। अस्सलाम वालेकुम हजरत जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका शादी के 1 साल बाद मियाँ बीवी दोनों केक काटते हैं, पार्टी करते हैं। मतलब जैसा 21/10/2020 को शादी किया और वही लोग यानी सिर्फ मियाँ बीवी 21/10/2021 को केक काटें, दोनों मियाँ बीवी दोनों पार्टी करते हैं, तो क्या ये जायज़ होगा? बिल्कुल हराम है। ये तरीका बिल्कुल जायज़ नहीं है। और ये सेलिब्रेट करना या आपस में ही मनाना या किसी को पार्टी देना, इस्लाम में इसकी कतन गुंजाइश नहीं है। ये बेकार और फजूल के काम होते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे काम हैं करने के लिए, इन कामों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये आज के कुछ सवाल थे जो हमें मौसूल हुए, दोस्तों ने भेजे। आपका भी अगर कोई सवाल है तो हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हमारा नंबर 9084232031 है। आप उस पर भी अपने नाम के साथ डाल सकते हैं। उस पर जवाब नहीं दिया जाता, फ्राइडे को वीडियो की शक्ल में आपका जवाब अपलोड कर दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।